ہمیں اس طرح کا شوہر نہیں چاہیے، ہمیں تو کھلا دلا دو، ہمیں جو ہے طلاق دلا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، یقیناً آپ سننے کے بعد میں حیران و پریشان ہوں گے۔ آپ خود بولیں گے ارے ان باتوں کو سنا کر آپ کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ان باتوں کو آپ سنیے اور اس کے بعد میں اصل مقصد کو میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو واٹس ایپ کے اندر میسج بھیجتا ہوں، وہ میسج کو ریڈ کرتا ہی نہیں، اگر ریڈ کرتا تو وہاں پر گرین لائن ضرور مجھے نظر آتے۔ اور ایک عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کو فیس بک کے اندر فرینڈشپ کے لیے ریکویسٹ بھیجتی ہوں، وہ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کے شبہات جو پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کو چاہیے کہ صبح صبح ہمیشہ گڈ مارننگ کا میسج بھیجے، مجھے اس طرح کا میسج وہ نہیں بھیجتا۔ اور دبئی کے اندر ایک جوڑے کا جو معاملہ ہے، جب یہ ان باتوں کو آپ سنیں گے حیران و پریشان ہوں گے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو برگر لانے کے لیے جو بھیجی اور وہ اتفاق سے کیا کیا، اس کے بجائے شورما جو لے کے آیا۔ اور ایک عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر صرف مہینے میں ایک مرتبہ باہر کے کھانے پینے کے لیے مجھے جو لے کے جاتا ہے۔ حضرات، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، 4 باتیں اور 5 باتیں۔ اس سے ہمارے مستورات، ہمارے نونہال جو بچیاں جو شادیاں ہو کر جاتی ہیں، اس طرح کے وجوہات سے، یہ کوئی سلی میٹر ہے، سمپل میٹر ہے، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہماری بچیاں کہتے ہیں کہ ایسا شوہر مجھے نہیں چاہیے۔ ارے بابا، آپ پریشان ہوں گے، واٹس ایپ کے اندر میسج نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی مشغولی ہو، اور فرینڈ سب کو اس نے جو ہے فیس بک کے اندر اس نے ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس نے نہیں دیکھا ہو، اور گڈ مارننگ میسج بھیجنا جو اور بھول گیا ہو، اور برگر لانے آپ نے بھیجا تھا، اتفاق سے وہ بھول گیا کسی مشغولی کی وجہ سے، اور گھر کے قریب میں دیکھا کہ ہوٹل ہے، تو وہ کیا سوچا کہ چلو آج میں شورما جو لے کے جاتا ہوں، اور کل جو ہے کبھی موقع ملے گا تو وہ یہ لے کے جاؤں گا جو اس کا جو میری بیوی کا مطالبہ ہے برگر کا۔ اور ایک دوسری عورت ہے کہ مہینے میں صرف ایک مرتبہ جو شاپنگ کے لیے لے کے جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندی، وہ غریب ہے، مسکین ہے، 29 دن جو ہے مشغول رہتا ہے، مہینے میں ایک دن کی چھٹی ملتا ہے، وہ بھی ایسا ہے گھر میں جا کر وہ جو پڑھتا نہیں ہے، گھر میں جا کر جو ہے یہ لمبے ہو کر سوتا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی کے راحت کا خیال کرتے ہیں، اس کو بھی باہر لے کے جاتا ہے، گھماتا ہے، پھراتا ہے اور کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور کیا چاہیے۔ بس ہماری جو بچیاں ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کر برداشت سے، قابو سے جو باہر ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو کر صاف طریقے سے اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر ڈالتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا شوہر نہیں چاہیے، ہمیں تو کھلا دلا دو، ہمیں جو ہے طلاق دلا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات، آپ کیا سوچیں گے کوئی ڈرامہ ہے، کوئی پکچر کی جو سینما کی جو کہانی ہے؟ نہیں ہے، روزمرہ کے اس طرح کے جو واقعات ہیں۔ آخر اس طرح کی جو باتیں، اس طرح کے حالات، اس طرح کی ذہنیت، مینٹیلٹی ہماری بچیوں کی کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کے کئی سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے چند سبب میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، آپ دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا اور فلمی دنیا کے جو اثرات ہیں۔ سوشل میڈیا کے اندر، انسٹاگرام کے اندر اور اسی طریقے سے فیس بک کے اندر ہماری بچیاں ریلز دیکھتی ہیں، اور وہاں پر میاں بیوی کی جو مصنوعی جو ایک زندگی ہے، ان کا کھانا پینا ہے، ان کا رہنا سہنا ہے، ان کا پہننا اوڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا دنیا بھر کے ملکوں کے اندر گھومنا پھرنا، اور عجیب عجیب قسم کی جو ان کی خوشیاں ہیں، ان کو دیکھ کر، حالانکہ وہ جو ٹیمپروری ہیں، وہ صرف ویورشپ کو اور سبسکرائبرز کو لینے کے لیے وہ لوگ جو ہے اس طریقے سے جو بناتے ہیں، حقیقت میں میاں بھی ہے بھی یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہماری بچیاں اس طرح کی جو فلمز کو دیکھنے کے بعد میں بڑی متاثر ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ میری بھی جب شادی ہوگی میرا شوہر بھی میرے ساتھ میں ایسا جو برتاؤ کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب اس طرح کا ماحول اسے وہاں پر جو نہیں ملتا تو فوراً اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے۔ دوسرے سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری بچیوں میں برداشت کی بہت کمی ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ بچیوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں ہر چیز کا ان کے جتنے مطالبے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے ان کی زندگی یوں ہی آزادانہ طریقے سے ان کو گزارنے جو دے دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مزاج کے خلاف ذرا سی کہیں بات جو نظر آتی ہے تو فوراً بے قابو ہو جاتے ہیں، اور بے قابو ہونے کے بعد میں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اس گھر کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہوں، یہ شوہر میرے لائق نہیں ہے، مجھے خلا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ اور ایک تیسری وجہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں آج کل شادیوں کو ایک سیر و تفریح کا اور ایک خوشی کا ذریعہ جو سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ شادی اور نکاح یہ صرف جو ہے وقت گزاری کا اور اپنی لذتوں کو حاصل کرنے کا
سبب اور ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے آخری اور سب سے بڑی، سب سے اہم وجہ ہے کہ دین کی اور تربیت کی جو کمی ہے۔ ہمارے بچیوں کو شوہر کون ہے، بیوی کون ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، بس ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر جو بچیاں جو رہتے ہوئے، بچے رہتے ہوئے، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتے رہیں گے، اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتے رہے گی۔ ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں اور حقوق ہیں اس کو ادا کرتے رہیں گے کہ بچے اور ہماری بچیاں اس سے متاثر ہوں گی، یقیناً اسے اثرات لیں گے۔ اور ذرا سی کہیں کمی بیشی ہو تو صبر کا ماحول وہاں پر رہے گا، اور کہیں کھانے کے اندر نمک کی کمی ہو گئی، یا تو ایسے کپڑوں کے اندر استری ڈالنے میں کوئی دیری ہو گئی، یا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، یا اور کوئی ضرورت کو پوری کرنے میں کوئی 1-2 منٹ کی جو کمی بیشی ہو گئی، باپ کی طرف بھی صبر ہو اور ماں امی کی طرف سے بھی جو صبر ہو۔ جب اس طرح کا صبر کا ماحول جو ہماری بچیاں جو دیکھے گی، یقیناً اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑے اثرات کو اور نقوش کو وہ ڈالیں گے، جس کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شادی ہو کر جب جائے گی، وہاں اس طرح کا ماحول آئے گا تو وہ صبر اور شکر کے ساتھ میں کام لے گی، کبھی جو ہے برداشت سے باہر نہیں ہوگی۔ اس لیے دینی تربیت کا ہونا ہمارے بچیوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر دینی تربیت نہ ہو، دنیاوی حساب سے ہم ان کو پالتے پوستے ہوئے جائیں گے، اور وہی نقشے شعبدہ بازی والی جو زندگی، اور وہی جو ہے عیش و عشرت والی زندگی جو ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچیوں کو ریلز کے اندر جو نظر آتے ہیں، اور یہی نقشے اگر اس کے ذہن کے اندر ہو تو یقیناً وہ سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات جو ہے کرتے جائیں گے، اور یوں کہیں گے کہ وہ مجھے وقت کیوں نہیں دیتا، مجھے اپنے جیسا یہ کیوں سمجھتا ہے، اور میں اس سے بھی کچھ کم نہیں ہوں، مجھے ہر بات کے اندر اس کے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ کرنا، سمجھوتا کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کے سوالات، خطرناک قسم کے سوالات اس کے ذہن کے اندر جو پیدا ہوں گے، اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے گھروں کے اندر دینی تربیت کا نہ ہونا۔ حضرات، اسلام صرف روزہ نماز کا اور حج کا اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان بن کر کیسے زندگی گزارنا ہے، اور ازدواجی زندگی اس کو کیسے گزارنے، یہ خاندان کسے کہتے ہیں، اس کو بھی یہ سکھاتا ہے، اس کی بھی تربیت دیتی ہے۔ اور اگر یہ تربیت ہمیں ابھی نہ ملے، ہمارے بچیوں کو نہ ملے، ہمارے بچیوں کو ایسا ماحول نہ ملے، یقیناً اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر طلاق اور خلع کے رواج عام ہوتے جائیں گے۔ خدا را ابھی تو کم از کم اپنی بچیوں کی جہاں پر دنیاوی تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں، وہیں پر اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم برابری سے ہی دینی تربیت کی اور تعلیم کی جو فکر کرے، گھر کے اندر دینی ماحول ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، ذکر و اذکار ہو، روزانہ صبح شام قرآن پاک کی تلاوت ہو، اگر وہ موقع ملے راتوں میں کم از کم جو ہے ہفتے میں 1 بار 2 بار ہی صحیح اٹھیں تہجد میں، اور آنسوؤں کو بہائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگتے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر و خوبی کے ساتھ میں معاملہ ہو، اور برداشت کرنے کے جو ماحول ہو، صفات ہو، اور قربانیاں دینے کا جذبہ ہو، اور غریبوں کو اور مجبوروں کو، لاچاروں کو ان کی خدمت کرنے کا ماحول ہمارے اندر ہو۔ اگر ہو سکے ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کی خدمت کرائیں، اس طرح کے ماحول ہم اپنے بچیوں کو دیں گے، یقیناً ہماری اور آپ کی بچیوں کی زندگیاں جنت کے نمونے والی جو زندگی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو شادی ہونے کے بعد میں یہ مہینہ 2 مہینہ بھی نہیں گزرے گا تو یہ ان کو جو ان کے ذہن کے جو نقشے ہیں، ان نقشوں کے مطابق وہاں پر انہیں وہ سہولیات نہیں ملے تو یقیناً یہ ماں باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بہت بڑا بوجھ ثابت ہوگا، بہت بڑی مصیبت ہوگی، دنیا ہی کے اندر جہنم کے عذاب جیسے ان کی جو زندگی ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو خوب غور و فکر کرنے توفیق عنایت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ لکھنا ہے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے ساتھیوں کے درمیان میں اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔